تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی آیا ویزکیہم، اور اللہ رب العزت نے بھی یہ فرمایا ویزکیکم، اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ویزکیہم، سورہ آل عمران میں بھی یہ بات گزری۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوی فریضہ ہے، جو نبوی مشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی روح رواں اور اس کا محور کیا چیز ہے؟ قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، اور اس تلاوت آیات کے ساتھ اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے ساتھ مقصد کیا ہے؟ یزکیہم، لوگوں کا تزکیہ کرنا۔ اور مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اسی چیز کو اس طرح بیان فرمایا کہ انسان کی فلاح کو اسی کے ساتھ جوڑ دیا کہ فلاح پانے والا کون ہے؟ فلاح پانے والا وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ جو میں نے اللہ اکبر سورۃ الاعلیٰ کی آیت پڑھی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں سورۃ الشمس کے اندر بہت ساری قسمیں اٹھا کر اللہ رب العزت نے ایک حقیقت بیان فرمائی، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے 11 قسمیں کھائی ہیں، 11 قسمیں کھائی ہیں، 11 قسمیں کھائی ہیں اللہ رب العزت نے، اور فرمایا ان قسموں کو ذکر کرنے کے بعد قد ونفس وما سواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اس نفس انسانی کو جس نے پاک کر لیا، جس نے اس کو نکھار لیا، جس نے اس کو سنوار لیا، جس نے اس کو پاک کر لیا، جس نے اس کو ستھرا کر لیا، اللہ اکبر، وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو رلا دیا، رول دیا، مٹی میں رول دیا، شہوات میں رول دیا، خواہشات میں رول دیا، اس دنیا کی ادنا چیزوں کے لیے اس نفس کو رول کے انہی میں مٹا دیا، انہی کے اندر کھپا دیا۔ وقد خواب من دساہا، اسے کون سی قوت ملی تھی، اسے کون سی قابلیت و استعداد ملی تھی، کون سی صلاحیت اور کون سی لیاقت و قابلیت اللہ رب العزت نے اسے عطا فرمائی تھی۔ یہ تو فرشتوں سے بھی اوپر جا سکتا تھا، یہ تو اللہ کا محبوب بن سکتا تھا، یہ تو جنت کا وارث بن سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا کی عزتیں بھی اس کے لیے تھیں، اور آخرت کی عزتیں اور سرفرازیاں بھی اسی کے لیے تھیں، لیکن یہ ان ساری چیزوں سے آنکھیں بند کر کے، ان سے غافل ہو کر، ان سے منہ موڑ کر اسی دنیا کا ہو کے رہ گیا، اپنی خواہشات کا ہو کے رہ گیا، اپنی پیٹ کی خواہشات، اپنی شرمگاہ کی خواہشات، اپنے دماغ کے گھمنڈ، اپنی بڑائی، اپنی چودر، اپنی برتری، اور اپنے انتقام، اپنے غصے، اور اپنی کڑیں، اور اپنی قدیں، اور اپنی عداوتیں، ان کو پورا کرنے کے لیے یہ ساری زندگی بھاگ دوڑ کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، اور یہ اس چیز کو بھول جائے کہ اللہ رب العزت تجھ سے کیا چاہتے تھے، اللہ نے تجھے کس عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا تھا۔ یہ شیطانی اوصاف کے ساتھ اور حیوانی سطح کے اوپر اور اسی زمین کے اندر اپنے آپ کو ختم کر کے رکھ دے۔ قد خواب من دساہا، جس نے اس نفس کو مٹی میں رلا دیا وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشن لے کے آئے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نبیوں کی طرح، اللہ اکبر، یہ سب سے عظیم کام کیا ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی یادگاریں جیسے بادشاہوں نے بنائی ہیں اور جیسے قوموں نے اپنی یادگاریں چھوڑی ہیں، نبیوں کی ایسی یادگاریں نہیں ہیں۔ انہوں نے دنیا کے اندر ایسے بڑے بڑے نشان نہیں چھوڑے کہ یہ فلاں کا بنایا ہوا ہے، یہ فلاں کا بنایا ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی دنیا کی آبادی کی چیزیں لوگوں کو سمجھائی ہوں کہ تم یہ کرو تو تم ایسا کر لو گے اور یہ کرو تو ایسا کر لو گے۔ نبیوں نے جو کام کیا ہے یہ سب سے عظیم کام ہے۔ نبیوں نے انسانوں کی تعمیر کی ہے، نبیوں نے انسانوں کو انسان بنایا ہے، انہیں انسانیت کا مقام بتایا ہے کہ انسانیت کا مقام کیا ہے، انسان کا مرتبہ کیا ہے، اس کائنات کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے،
اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے سر پہ کون سی سرفرازی کا تاج رکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو زمین کی خلافت دی ہوئی، یہ ساری زمین اس کے لیے مسخر کی ہوئی ہے، اس کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے اسی کے لیے پیدا کی ہیں، اور اسے اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ زمین اور اس زمین کے وسائل اور یہاں رہنے کا دورانیہ جو انسان کو ملا ہوا ہے، اے انسان، اللہ رب العزت نے جس اہتمام سے تجھے پیدا کیا ہے، جس اہتمام سے تجھے پیدا کیا ہے کہ خلقتہ بیدیّ، کہ تجھے پیدا کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ لگائے، سارا کچھ اللہ نے کلمہ کن سے بنایا، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اس کے وجود خاکی کو، ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کے کالبد خاکی کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ لگا کے بنایا، خلقتہ بیدیّ۔ یہ اللہ رب العزت کا اہتمام غیر معمولی اہتمام ہے جس کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اور پھر اس کو فرشتوں کا مسجود بنایا، پھر اس کو فرشتوں کا مسجود بنایا، اور پھر ہمارے بابا اور ہماری اماں حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت میں بسایا، یہ بتانے کے لیے کہ میں نے تمہارے رہنے کی جگہ یہ بنائی ہوئی ہے، تم نے یہاں رہنا ہے، لیکن یہاں رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میری فرما برداری کرو، میری حدود کی پاسداری کرو، جیسے میں کہوں ویسے چلو، ویسے رہو۔ لیکن ہمارے ماں باپ بھول گئے، وہ یہ ذمہ داری نبھا نہ سکے، خطا ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، وہاں سے نکلنا پڑا، تو یہاں دنیا میں آئے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اب اس کے لیے تمہیں محنت کرنی ہوگی، تمہیں پہلے وہاں بسا دیا تھا اور ایک پابندی تھی اور سب کچھ کھلا تھا، لیکن وہ یہی ایک پابندی قائم نہ رکھ سکے اور اسی کو توڑ بیٹھے۔ کُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں چاہو جو چاہو کھاؤ پیو، جہاں چاہو آؤ جاؤ، ایک چیز سے منع کیا ہے، سارا کچھ کھلا ہوا ہے، ایک چیز کی بندش ہے، اسی بندش کو توڑ بیٹھے، اسی بندش کو توڑ بیٹھے۔ تو اللہ رب العزت نے زمین پہ اتار دیا، اور یہاں آ کر پھر یہ فرمایا کہ اب وہی جنت تمہارے لیے ہے، لیکن اس کے لیے یہاں تم نے پھر مجاہدہ کرنا ہے، مشقت اٹھانی ہے، محنت کرنی ہے، سعی و کوشش اور کسب و تحصیل کے مراحل سے گزر کر اس جنت تک پہنچنا ہے۔